بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے معجزات کے بارے میں ورق گردانی کریں، راتیں بیت جاتی ہیں، معجزات ختم نہیں ہوتے۔ میری اور آپ کی آنکھیں بھی ہیں، لیکن اس طرح کی کھربوں آنکھیں اللہ کے رسول پہ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے جو مبارک آنکھیں دی تھی، آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مہر نبوت کبوتری کے انڈے کی شکل میں دو مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت اللہ نے رکھی تھی۔ نماز کی حالت میں آپ سجدے کی جگہ پہ بھی دیکھتے اپنی مبارک آنکھوں سے، اور مہر نبوت سے پیچھے بھی سب کچھ دیکھتے۔ اور یہ بات بیان کرتے وقت صحیح مسلم کی روایت بیان ساری کرتے ہیں، ساتھ انہوں نے یہ فرمایا تھا، انی اراکم من وراء ظہری، لوگوں میں تمہیں دیکھتا ہوں جب تمہارے پاؤں نہیں ملے ہوتے، جب تمہارے پاؤں نہیں ملے ہوتے، آپ دیکھتے نا آج کل بھی نہیں ملے ہوتے، اس لیے دل بھی نہیں ملے۔ دل کیسے ملیں گے؟ جو بندہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا پسند نہیں کرتا، تو آپ کے ساتھ دل کیسے ملائے گا؟ جب پاؤں نہیں ملے ہوتے تو فرمایا انی لا اری الخزف، جس طرح بکری کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، شیطان اس طرح آ کے صف کے درمیان کھڑا ہو جاتا۔ اور آپ نے کتنی بڑی بات کہہ دی، فرمایا لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، صفِ سیدھی کیا کرو، وگرنہ تمہارے چہروں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا، ایک کا منہ ادھر ہوگا، ایک کا منہ ادھر ہوگا۔ اور ایسے ہی آج نہ جانے امت کو کس نے یہ پٹی پڑھائی۔ ایک طرف یہ بات ہے کہ من صد فرجہ، 1892 نمبر روایت سلسلہ صحیحہ کی، کہ تم بس محبت، الفت اور مودت، اجتماعیت کا ثبوت دو، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ، کوئی خلا نہ بچے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ عمل اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ اسی وقت اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً، اور اس کے درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جنت میں گھر بنایا تو ایک فلور کا نہیں بناؤ، درجہ، نہ جانے وہ کتنے فلور کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوگا، اور بنتا کتنے ٹائم میں ہے، نماز کا کتنا وقت لگتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اتنے ٹائم میں گھر نہیں بنا سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے یہ معجزہ تھا۔ عصر کا ٹائم تھا، صحیح مسلم کی روایت، پانی ختم ہو گیا۔ صحابی کہتے ہیں کننا زہا 300، 300 آدمی تھے، اب نماز بھی پڑھنی ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَا، کھلا پیالہ لاؤ، لایا گیا۔ آپ نے پیالہ سامنے رکھا، کسی کے پاس کو پانی ہے، کچھ چند قطرات پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ میں لے کے اپنے چہرہ انور پہ ڈالا، وہی پانی پیالے میں گرا اور آپ نے اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیا۔ صحابی کہتے ہیں وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنبُعُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِ، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے پیالے میں رکھا تھا اور انگلیوں کے درمیان سے اللہ نے چشمے جاری کر دیے۔ 300 کے 300 صحابہ نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا اور پانی ختم نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابیہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام مالک، وہ چھوٹی سی کپیا میں مکھن جو ہے وہ بطور تحفہ بھی جو آیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دعا دے دیتے اور واپس کر دیتے خالی کر کے۔ ام مالک جب وہ کپیا واپس آئی تو اپنے گھر میں رکھ لیتی، گھر میں سالن نہ ہوتا، وہ کپیا کی طرف جاتی تو وہ گھی سے بھری ہوتی۔ ایک دن، 2 دن، وما، حدیث کہتی ہے صحیح مسلم کی، جب بھی ایسا ہوتا ان کو ضرورت ہی نہ پڑتی، اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت ڈالی، وہ گھی موجود ہوتا۔ ایک دن اس نے بچوں کو سالن تو نہیں تھا تو وہ دیا، ساتھ اس کو اچھی طرح نے صاف بھی کر لیا۔ جا کے کہتی ہے اللہ کے رسول مدت ہو گئی ہے، ایسا ہوا تو آج ختم ہو گیا۔
تو آپ نے صرف سوال کیا اعصرتی ہے کہ اس کو آپ نے نچوڑ تو نہیں لیا؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم چھوڑ دیتی تو یہ تیری رہتی زندگی تک یہ باقی رہتا۔ میرے ہاتھ بھی ہیں کمزور سے، آپ کے ہاتھ بھی ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے کچھ چاہیے۔ آپ نے شطر وسق شعیر، آدھا ٹوپا جو ہے آپ نے جو کا دے دیا۔ کتنی روٹیاں پکیں گی؟ ایسے کمال ہے، اللہ آپ کو برکت دے کہ آپ ایک مٹھ سے 4 روٹیاں پکا لیتے۔ آج جی چاہتا کہ سب کو لے کے آپ کے پاس ہم کھانے پہ آئیں، کیونکہ برکت ہے نا تھوڑی چیز میں۔ صحابی کو دے دیا، وہ خود بھی کھاتے رہے، بیوی بھی کھاتی رہی، مہمان بھی بھگتتے رہے، ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو ایک دن تول کے دیکھتے ہیں کہ ہے کتنا، ذرا چیک کروں، ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا تم نے اس کا وزن تو نہیں کیا؟ جی ایسا ہی کر بیٹھا ہوں۔ فرمایا لو لم تکلہ لقام لکم، اگر تم اس کا وزن نہ کرتے تو یہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب خندق کا موقع تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ بھوک مجھے نظر آئی، 2 دن ہو گئے 3 دن ہو گئے کھائے کچھ نہیں۔ تو میں نے فساررته فی اذنی، میں نے چپکے سے آپ کے کان مبارک میں کہا اللہ کی سورج کھانا آپ میرے پاس کھائیں۔ آپ تو صحابہ کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی سنا، انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ گھر میں جو ہے میں ہوں اور میری بیوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے برکت آئے گی، اتنا کوئی آٹا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا ایھا الناس ان جابرا قد صنع لكم سؤرا فهيا اهلا۔ اب 1000 کے قریب لوگ تھے، فرمایا آ جاؤ تمہارے بھائی جابر نے آج دعوت کی ہے، آج کھانا وہاں کھانا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے اور جا کے بیوی کو خبر دی، تو آپ نے جاتے ہی کہا کہ اچھا ایسا کرو، نادی الخبازہ، ایک روٹیاں پکانے والی اور بھی بلا لو۔ تو مسکرا کے کہتی ہے اللہ کے رسول اتنے ہی کتا آٹا ہے تو میں خود بھی پکا سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا بس آٹے پہ کپڑا ڈالو اور نادی الخبازہ ایک اور پکانے والے بھی منگواؤ۔ اب آپ کا حکم تھا، منگوا لی۔ روٹیاں پکائی جا رہے ہیں اور صحابہ کھائی جا رہے ہیں، 1000 کے 1000 لوگوں نے کھانا کھا لیا لیکن آٹا ختم نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا انکم، تم بہت جلد ہی تبوک کے ایک چشمے پہ پہنچو گے، صحیح مسلم کی روایت ہے، لیکن سنو اس کا پانی استعمال نہ کرنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار ہوا، جب آپ پہنچے تو مثل الشراک تبض، جتنا تسمہ ہوتا نا جوتی کا، اتنا چھوٹا سا چشمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اور اپنے منہ مبارک پہ ڈالا اور آپ نے پانی اس میں گرا دیا۔ 7 صحابی کو کہا ہو سکتا ہے اللہ تیری زندگی لمبی کرے، یہ چشمہ اپنے ارد گرد کے تمام باغوں کو سیراب کرے گا، اور مدت ہوگی، ہائے کتنے سو سال ہو گئے وہ چشمہ سیراب ہی کر رہا ہے۔ آپ کے معجزات کا تذکرہ میں نے پہلے کہا کہ شروع کر دیا جائے، ختم نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن عتیق، ان کی نظر کمزور تھی۔ ابو رافع ایک سرغنہ تھا، کافر تھا، یہودی تھا، وہ اللہ کے رسول کے خلاف شعر پڑھا کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کے ساتھ انصاف کرے؟ تو صحابہ کی جماعت گئی کہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عتیق بھی ان کے ساتھ تھے۔ ابھی پلاننگ ہو رہی تھی، اتفاق سے مغرب کے بعد وہ ایک ہی مرتبہ قلعہ کھلتا تھا، یا صبح کے وقت یا شام کے وقت۔ تو جب شام کو دروازہ کھلا، ان کا کوئی گدھا باہر رہ گیا، تو عبداللہ بن عتیق ان کے ساتھ ہی اندر داخل ہو گئے۔ نظر ان کی کمزور تھی، انہوں نے اندر سے دروازہ بند کیا۔ مربت کا جہاں وہ گدے باندھتے ہیں تو وہ ایک جگہ پہ چابی چھپا دی۔ عبداللہ بن عتیق دیکھ رہے تھے، جب لوگ عشاء کے بعد سو گئے انہوں نے وہاں سے چابی لی، پہلے تو دروازہ کھول کے چیک کیا،
پھر ابو رافع جو رات دیر تک محفل جمائے بیٹھا ہوتا تھا، انتظار کیا کہ کب لوگ چلے جائیں. جب چلے گئے تو جا کے آواز دی، یا ابا رافع. وہ چودھری تھا. اس نے جواب دیا، کون ہے؟ تو جہاں آواز آئی آگے بڑھ کے تلوار کا وار کیا. پھر جب پتا چلا کہ تلوار لگ گئی ہے اور وہ خون میں لت پت ہے، پیچھے ہٹ کے دوبارہ پھر کہا، وَكَأَنَّهُ يَسْتَغِيثُ. کیا ہوا ابو رافع کو؟ کیا ہوا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی نے مار دیا ہے. دوبارہ پھر وار کیا. تیسری مرتبہ پھر تلوار اس کی کمر پہ رکھی، جب تک ہڈی توڑ نہیں دی، کاٹ نہیں دی، اس وقت تک چین نہیں آیا. واپس آئے تو جلدی میں جب اترے تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. نظر کمزور تھی. اس وقت تو جلدی جلدی نکل آئے، اپنے گدھے پہ بیٹھے. جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتارو. کہا اللہ کے رسول اب تو سکت نہیں ہے حرکت کرنے کی. ان کو بٹھایا، ٹانگ سیدھی نہیں ہو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا، بسم اللہ، اور اپنا مبارک ہاتھ پھیرا. صحابی کہتے ہیں جو ٹانگ حرکت نہیں کرتی تھی، ٹوٹ چکی تھی، اس کلمے کے بعد آپ نے جب ہاتھ پھیرا تو آج تک مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ میری ٹانگ ٹوٹی کون سی تھی. اور آپ کھڑے ہو گئے. صحابی کی آنکھ میں تیر لگا ہے اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا ہے. آنکھ پہ ہاتھ رکھے اللہ کے رسول کے پاس دوڑ کے آئے، اللہ کے رسول یہ ہو گیا ہے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کتنی تکلیف ہوگی. اللہ اکبر. آپ نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور بسم اللہ، اپنے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے لگایا اپنا لعاب دہن اور آنکھ کو اس کی جگہ پہ سیٹ کر دیا. صحابی کہتے ہیں آج تک نہیں میں پہچان سکا کہ اس کو تیر لگا تھا کہ اس کو لگا تھا، پہچان ہی نہیں ہوتی.